اسٹیپ نمبر 1، سب سے پہلے وضو کریں. وضو طواف کے لیے شرط ہے جیسا کہ نماز کے لیے. صفا مروہ کی صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن طواف کے لیے شرط ہے. اس کا بھی پروٹوکول ہے، اگرچہ طواف کا پروٹوکول نماز والا نہیں. اس کے دوران، طواف کے دوران آپ آپس میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی فضول گفتگو نہیں، ضروری گفتگو. نماز میں تو نہیں کر سکتے. پہلے اجازت تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی تھی نماز کے سلسلے میں. تو جو پہلا طواف خانہ کعبہ شریف میں جا کے کیا جاتا ہے حج یا عمرے کے لیے جاتے ہوئے، اسے کہتے ہیں طواف قدوم، یعنی قدم رکھتے ہی وہاں پر طواف کرنا. طواف قدوم. تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ وضو کیا اور آپ حرم شریف کے اندر آئے اور تلبیہ آپ کی زبان پر جاری ہو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود والے کارنر کی سیدھ میں پہنچ جائیں، اور جیسے ہی حجر اسود کی سیدھ میں پہنچیں تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. حجر اسود کہ بالکل اپوزٹ سامنے بلڈنگ کے اوپر سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوگی، اور زمین کے اوپر بھی پہلے کالے کلر کی انہوں نے وہ ٹیپ لگائی ہوئی تھی. پتہ چل جاتا تھا یہ حجر اسود کی سیدھ میں لائن ہے، یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے. وہاں پر پہنچتے ہی تلبیہ بند کر دینا سنت ہے. سٹیپ نمبر 3، طواف کرنے سے پہلے مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے، یعنی اوپر والی جو چادر ہے اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر یوں کر لیں گے، تو یہ کندھا ہو جائے گا ننگا. اس کو عربی میں کہتے ہیں ابطباء، الف ضاد طا با الف عین، ابطباء کرنا، یا اردو میں اضطباع کرنا. یہ مردوں نے کرنا ہے، اور یہ صرف عمرے کے طواف کے لیے، اور کسی طواف کے لیے نہیں، صرف عمرے کے طواف کے لیے. نماز بھی جب پڑھیں گے بعد میں تو یہ کندھا ڈھانپنا ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑا نہ ہو. نماز نہیں ہوگی اور لوگ وہاں پر اسی طریقے سے ابتباع کی حالت میں ہی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور صحیح بھی اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کرنا ہے ابتباع. سٹیپ نمبر 4، حجر اسود کو بوسہ دیں، جو تقریباً امپاسبل ہے. تو اس کا ایکسیپشن بھی موجود ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگا کر پریکٹیکلی ہاتھ کو چوم لینا. بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ نے چھڑی لگا کر بھی چھڑی کو چوما، لیکن وہ ٹچ کرنے کی صورت میں. اور تیسرا طریقہ جو آسان ہے کہ صرف دائیں ہاتھ سے یوں اس کو اشارہ کرنا ہے دور سے حجر اسود کو. ایسے پھر نہیں کرنا کہ ایسے اشارہ کر کے چومنا تو تب ہے جب آپ ہاتھ لگا لیں. جب آپ نے صرف اشارہ کرنا ہے تو پھر ایسے اشارہ کرنا ہے حجر اسود کو، یہ اس کا ایکویلنٹ ہو جائے گا. اور اس عمل کو کہتے ہیں استلام کرنا. حجر اسود کو چومنا، یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا، یا دور سے اشارہ کرنا، یہ تینوں صورتیں استلام کہلاتی ہیں. سٹیپ نمبر 5، ہر استلام کے ساتھ حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. اللہ اکبر ایسے. سٹیپ نمبر 6، کعبہ کو اپنی بائیں جانب کر لیں اور اینٹی کلاک وائز چکر لگانا شروع کر دیں. اور یہ طواف کے چکر جو 7 ہیں، 7 کے 7 چکر حتیم کے باہر لگانے، کیونکہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. اور ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ ویسے بھی انہوں نے شرطیں کھڑے کیے ہوتے ہیں، حتیم میں کوئی گھس نہیں سکتا اس طریقے سے، تھوڑا سا ہی راستہ ہوتا ہے، باہر سے ہی طواف ہو رہا ہوتا ہے. اینٹی کلاک وائز چکر لگانا شروع کر دیں. سٹیپ نمبر 7، پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات جو ہیں وہ اکڑ کر چلیں گے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تھوڑا تیز. اس عمل کو کہتے ہیں رمل کرنا. اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ یہ رمل مشرکین عرب پر روب ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان مدینے سے آئے ہیں اور مدینہ بیماریوں کی جگہ ہے، لہٰذا کمزور ہوئے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم نے اس طریقے سے یہ رمل کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان طاقتور ہے. تو سیدنا عمر نے کہا اس کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا کہ میں اس سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ میرے محبوب نے کی تھی تو میں وہ کام کروں گا. الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے 3 چکر 7 چکروں میں سے رمل کرنا ہے. سٹیپ نمبر 8، جیسے ہی رکن یمانی پر پہنچے تو ہاتھ سے اسے چھوئیں، جو حجر اسود کے ساتھ ایڈجسنٹ تھا، رکن عراقی کے ڈائگنل سامنے.
اس کو آپ نے ہاتھ لگانا سنت ہے، اس کا استلام نہیں کرنا، نہ بوسہ دینا ہے. اور اگر وہاں پہ آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے وہاں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ وہاں بھی دور سے گزرتے ہوئے اس کو بھی یوں اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو کہ ثابت نہیں ہے. اشارہ صرف حجر اسود کو کرنا ہے، ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک ورنہ نہیں. اسٹیپ نمبر 9، رکن یمانی سے حجر اسود کے دوران وہ جو ٹریک آپ کا آئے گا چھوٹا سا مستجاب دیوار کے سامنے سے جو 70 انبیاء علیہ السلام کا مصلی رہا ہے، وہاں پر آپ نے دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور حج کے کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ میں یہ دعا قرآن میں بھی آئی ہے حج کے کانٹیکسٹ میں، اور سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. بعض لوگوں نے اس کے آگے بھی ایڈ کر لیا ہے وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ کہیں موجود نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری، اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ بس اتنی دعا ہے جو قرآن میں آئی. کسی چکر کی بھائیوں کوئی دعا الگ سے ثابت نہیں ہے، بغیر پروٹوکول کے آپ کا جو دل چاہے ذکر کریں. یہ جو چکروں کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں یہ علماء نے اپنی طرف سے بنا بنا کے لکھی ہیں، وہ مانتے ہیں کہ سنت نہیں ہے تو ہم اس کے پابند تو نہیں. اور اگر چکر کے دوران شک پڑ جائے کہ 3 کیے یا 4 تو کم کی طرف رجحان کریں کہ یار 3 کیے، زیادہ ہو جائیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا، کم ہو گئے تو طواف مکمل نہیں ہوگا، 7 چکر مکمل نہیں ہوئے تو. اور اگر اس دوران وضو ٹوٹ جائے تو جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے وضو کر کے آ کے اس چکر کو چھوڑ دیں، باقی اس سے پہلے جتنے ہوئے تھے ان کو شمار کر لیں، اور اس چکر کو دوبارہ سے حجر اسود پہ آ کر استلام کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے وہاں سے شروع کریں. پرانے 2 یا 3 ہو چکے ان کو شمار کر لیا جائے گا، اور جو باقی رہ گئے ان کو پھر پورا کریں گے. سنت اذکار کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے لوگ موبائل فون سن رہے ہوتے ہیں، اتنے موبائل بجتے ہیں طواف کرتے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ لوگ اتنی دور سے یہ کام کرنے کے لیے آئے، کون سی اتنی ضروری بات ہے جو کرنی ہے بھی ضروری ہے. موبائل اس دوران بھی بند نہیں کرتے. اب چکروں کی تعداد کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے سنت اذکار اپنے اوپر خود کوئی آپ کر لیں جو سنت سے ثابت ہے. جیسے میں کیا کرتا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی تسبیح کاؤنٹر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ بھول ہی نہیں سکتے. سنت اذکار اگر ایک ترتیب سے یاد رکھیں تو وہ 7 کے 7 سنت اذکار آئیں گے تو ہر چکر میں ایک ذکر کرتے جائیں، آپ کو خود بخود یاد رہے گا کہ یہ پہلا چکر ہے یہ دوسرا ہے. اور وہ کون سا جو بخاری اور مسلم میں اذکار موجود ہے. تسبیح فاطمہ پہلے چکر میں آپ صرف پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑی نیکی ہے. جب وہ چکر حجر اسود پہ پورا ہو پھر آپ شروع کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 2 ہو گئے، تیسرے میں اللہ اکبر، چوتھے میں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس میں لا الہ الا اللہ. اسی میں پھر لا حول ولا قوت الا باللہ بھی آتا ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے وقت یہ ذکر ہوتا تھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بہت پسند ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چوتھے میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے 5ویں چکر میں لا حول ولا قوت الا باللہ، 6ٹھے میں استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 7ویں چکر میں درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا درود ابراہیمی پڑھ لیں. تو اس طرح آپ کو یاد رہے گا کہ چکر کون سا چل رہا ہے، کبھی بھی نہیں بھولیں گے. الحمدللہ درجنوں طواف کیے ہیں، یہ تو کبھی ایشو ہی نہیں آیا کہ چکر کون سا ہے. اور لوگوں نے وہاں شمارے رکھے ہوتے ہیں، بار بار پھینک رہے ہوتے ہیں آپس میں، کتنے ہوئے 3 ہوئے کہ 4، وہ ادھر جی چکڑتے رہتے. حالانکہ اپنے اوپر اگر لازم کریں تو توجہ کے ساتھ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ سجیشن ہے. سٹیپ نمبر 10، ہر چکر کے اینڈ پہ حجر اسود کا استلام کرنا ہے. طواف کا سٹارٹ بھی حجر اسود کے استلام سے ہوا اور ہر چکر کے اینڈ پہ بھی استلام کرنا ہے. سٹیپ نمبر 11، کل 7 چکر لگانے ہیں، 3 میں مردوں نے رمل کرنا ہے اور باقی 4 نارمل کرنے ہیں، لیکن عورتوں نے رمل نہیں کرنا. وہ مسند امام شافعی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 573 نمبر اثر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے نہ تو رمل کرنا ہے، طواف کے دوران دوڑنا ہے، اور نہ ہی صحیح کرتے ہوئے دوڑنا ہے، جہاں پر وہ ایک تھوڑا سا پورشن آتا ہے جہاں مردوں نے دوڑنا ہوتا ہے. لہٰذا یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات، تو دوڑنا نہیں ہے، صرف مردوں نے دوڑنا ہے. اچھا، اس کے بعد سٹیپ نمبر
12. تو 7 چکر ہوں گے اور 8 استلام بنیں گے، کیونکہ پہلے چکر کے شروع میں بھی آپ نے استلام کیا تھا، ہر چکر کے بعد بھی کیا، 7 چکروں کے بعد کیے تو 7 ہو گئے، اور پہلے چکر کے شروع میں بھی کیا تھا، 8 استلام ہو گئے. سٹیپ نمبر 12 ہے کہ آپ پھر مقام ابراہیم کے پاس آئیں، حجر اسود کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس طرف اسی دیوار کے آگے مقام ابراہیم، اس کی سیدھ میں آگے کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر آیت پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کا مقام بنا لو. یہ سنت ہے پڑھنا. وہاں پر آپ نے اس کی سیدھ میں 2 نفل پڑھنا ہے، یعنی ایگزیکٹ اس کو سترا بنا کر پیچھے تک کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور اس میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ 2 صورتیں پڑھی تھیں. یہ مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی وقت 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اور وہ مینلی 3 مکروہ وقت ہیں جو مسئلہ نمبر 30 کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بتائے ہیں. ایک تو سورج نکلتے وقت تقریباً 10 منٹ کا وقت، اور سورج جب درمیان میں پہنچ جائے اس وقت 10 سے 20 منٹ کا وقت، اور غروب سے 10-20 منٹ پہلے. یہ 3 اوقات ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں ان میں طواف کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں. یہ طواف کے آپ نے نفل پڑھے تو اب آپ کا طواف مکمل ہو گیا. اس کے بعد جتنے طواف آپ نے عام کپڑوں میں بھی کرنے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوگا، لیکن اس میں تو احرام والا ہے، ابھی اس کا باقی حصہ وہ آگے باقی ہے. تو سادہ کپڑوں میں جو طواف کریں گے اس میں مرد رمل نہیں کریں گے، وہ عام حالت میں ہی طواف ہوگا. رمل صرف احرام کی حالت میں ہے. ایک بات مجھ سے سکپ ہو گئی، میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج اور عمرے کے دوران مسجد حرام کے اندر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اور خصوصاً یہ تماشا لگتا ہے مقام ابراہیم پہ جہاں پہ اتنے لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کے آگے سے بے دھڑک گزر جاتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے. بھائیو وہاں بھی اسی طریقے سے، بلکہ اس سے بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا. صحیح بخاری میں حدیث ہے اگر لوگ اس گناہ کو جان لیتے تو 40 تک انتظار کرتے. راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن فرمایا یا 40 سال فرمایا یا 40 مہینے، 40 دن بھی ہو تو بہت زیادہ ہے. اگر گناہ جان لیتے تو 40 دن بھی انتظار کرتے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتے. تو اس کا بڑا آسان حل جو میں آپ کو تجویز کرتا ہوں، زبانی تو سارے باتیں کرتے ہیں، اس کا سمپل سلوشن یہ ہے کہ ظاہر ہے اکیلا تو کوئی حج عمرے کے لیے نہیں جاتا، یا بیوی ساتھ ہوتی ہے یا دوست وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں. تو ہم تو اس طرح بھائی کرتے تھے کہ پہلے جو ہے وہ میں خود سترا بند کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور بیوی کو کہتا تھا میرے پیچھے کھڑے ہو کر نفل پڑھ لو. اب سترا ہے، کوئی آگے سے گزرتا بھی رہے تو خیر ہے، سترا ہوگا تو سترا کم از کم جو ہے وہ 1.5 فٹ ہونا چاہیے، 1 ہاتھ کے برابر. اس کے بعد جب وہ نفل پڑھ لیتی تھی، وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جاتی تھی تو میں اس کے پیچھے 2 نفل پڑھ لیتا تھا. اس طریقے سے ہم خود اپنا سترا بنا لیتے تھے. اگر اس طریقے سے اہتمام کیا جائے، اور یہ میرا مشورہ سعودی حکومت تک بھی پہنچے، وہاں پر لکھ کے لگا دیں، کیونکہ جتنی وہاں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. ایک تو میں نے یہ بتایا نا کہ بے حیائی کے معاملے میں اور موبائل فون کے اعتبار سے، اور یہ اتنا بڑا گناہ سب لوگ کرتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں سمجھاتا. لوگ فخریہ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں تو کوئی گناہ نہیں ہے تو مجبوری ہے. ایسا نہیں. ایک صورت میں نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو، اس میں صرف امام کے آگے سترا ہو تو وہ کافی ہے. عام نمازی کے آگے سے گزر جائے گناہ گار نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تو اب ہر بندے کے آگے اپنا سترا الگ سے ہونا ضروری ہے. تو یہ میں نے سترے والا مسئلہ بھی اس حوالے سے کلیئر کر دیا. سٹیپ نمبر 13، 2 نوافل کے بعد مقام ابراہیم کی سیدھ میں بالکل پیچھے چلے جائیں، وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہیں، ان سے آپ نے زمزم قبلہ رخ کھڑے ہو کر پینا ہے. یہ سنت ہے. سٹیپ نمبر 14، پھر دوبارہ آپ حجر اسود پہ آئیں گے اور پھر استلام کریں گے. یہ 9واں استلام ہوگا. اس کے بعد آپ نے صفا کی طرف جانا ہے. لیکن اس میں ایک سٹیپ بعض لوگ کرتے ہیں، وہ ہے ملتزم پر چمٹ کر دعا کرنا. ملتزم کہتے ہیں حجر اسود اور دروازے کے درمیان جو تھوڑا سا ٹکڑا ہے اس پہ چمٹ کے دعا کی جاتی ہے. ضعیف روایتیں اس میں ملتی ہیں. ایک ہی مین اس کی سب سے مضبوط روایت جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے لیکن وہ بھی پکی ضعیف ہے، سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1899 اور سنن ابن ماجہ میں 2962 ہے. لیکن اس میں ایک تبع تابعی ہے راوی مثنى ابن الصباح المتوفى 149 ہجری،
یہ ضعیف بلکہ متروک راوی تھے، ایسے راوی کے جن سے حدیث لینا محدثین نے چھوڑ دی تھی، اور یہ آخری وقت میں اختلاط کا شکار بھی ہو گئے تھے، ان کا حافظہ بھی بگڑ گیا تھا۔ لہذا شیخ البانی نے اس حدیث کو جو حسن کا وہ انہوں نے فارمولہ لگایا، ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن، اسی لیے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اسے ضعیف لکھا ہے اور انوار الصحیفہ میں ڈالا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ اور ویسے بھی بھائیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اسلوب ہی بتاتا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول کے ساتھ ایسا کام کیا ہے، اور وہ ہے حجر اسود، کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1597 اور صحیح مسلم میں 3070، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، اس کو بوسہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے تھے تو میں تجھے چومتا بھی نہ۔ تو حجر اسود کا اگر یہ سٹیٹس ہے تو ملتزم اور رکن یمانی وہ کہاں پر کس لیول پہ آئیں گے؟ تو حجر اسود جو ہے، اس کے ساتھ بعض لوگوں نے جوڑ دیا کہ سیدنا علی نے سیدنا عمر سے کہا کہ نہیں یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے، یہ روایت کہیں پر نہیں لکھی ہوئی، بخاری اور مسلم کا میں نے نمبر بتا دیا، خود کھول کے دیکھ لیں، روایت اتنی ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، ترمذی میں 961 نمبر، ابن ماجہ میں 2944، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حجر اسود کو 2 آنکھیں اور ایک زبان دے گا جس سے وہ بولے گا، اور ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کو چوما ہوگا۔ وہ تو ہر نماز پڑھنے والی جگہ بھی گواہی دے گی، ہم یہاں پر درس قرآن سن رہے ہیں، یہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ بوسہ ضرور دیں حجر اسود کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت اہم ترین پتھر ہے، لیکن 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 اب یہ کڑوی بات ہے، بہت کڑوی بات، کہ جو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی حجر اسود کے پاس ہوتا ہے، یقین کریں ولیعوذ باللہ تعالی مردوں اور عورتوں کا اختلاط وہاں دیکھنے میں ملتا ہے۔ عورتوں پہ مرد چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، مردوں پہ عورتیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اتنا رش، ہزاروں لوگ جب ایک پتھر کو چومنے کے لیے آئیں گے تو کیا حالت ہوگی۔ میرا تو جا کے سارے کا ساری وہاں پہ روحانیت جو ہے نا، میں نے کہا یار خانہ کعبہ کے اندر اتنی بے حیائی مچائی ہوئی ہے ایک مستحب کام کو پورا کرنے کے لیے، جبکہ وہ استلام دور سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بڑی عجیب لگی، ایک تو جن سے میرا دل کھٹا ہوا، ایک تو یہ والی چیز، دوسرا طواف کے دوران لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں، نیچے لوگوں نے ہاتھ، اور اکثر پاکستانی ہوتے ہیں، یہ سندھ کے رہنے والے لوگ۔ تیسرا موبائل بچتے ہیں۔ چوتھا نظروں کی حفاظت وہاں پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ عورتوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ میں نے بتا دیا، وہ تو حکم ہے، یہی آزمائش تھی۔ تو جس کو یہاں پر بد نظری کی عادت ہے وہ وہاں جا کر بھی کوئی اس کا کوئی سوئچ آن نہیں ہو جائے گا کہ وہ بڑا نیک و پرہیزگار ہو جائے گا۔ جڑے اتنے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے، جو ادھر برے ہیں وہ لاہور جا کے بھی برے ہوں گے، خانہ کعبہ میں برے ہوں گے۔ اور 5ویں چیز، ہر موقع پر صبر کا دامن تھامنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بھائیو جامعہ ترمذی میں 877 نمبر حدیث ہے، اور مسند امام احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ 2796، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا یاقوت، یہ کالا پتھر حجر اسود اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، یہ دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کا رنگ کالا پڑ گیا، اس لیے اب اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ اسود عربی میں کہتے ہیں کالے رنگ، اب یب کہتے ہیں سفید کلر۔ تو یہ سیاہ ہوا لوگوں کے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے پتھر سیاہ ہو گیا، پتھر کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑا، یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کرنا ہے۔ اب اس سے نہ لگائیں کہ اگر جنت کا وہ یاقوت، اس کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑ رہا، الٹا لوگوں سے وہ اثر لے رہا ہے، تو یہ جو یاقوت، مرجان اور زمرد لوگ یہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ہمیں نفع پہنچ جائے گا، تو وہ آپ خود سوچ لیں جنت کا پتھر کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ اور سیدنا عمر نے کیسا عقیدہ امت کو دیا کہ تو پتھر ہی ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اب سیدنا عمر کے سامنے اگر کوئی یہ انگوٹھیاں پہن کے آ جائے اور کہ جی میں نے اس لیے پہنی ہوئی ہے، تو پھر حضرت عمر کے جلال کا سامنا پھر اس کو کرنا پڑے گا کہ وہ تو حجر اسود کے اوپر اتنا بڑا فتویٰ لگا رہے ہیں، تو یہ پتھر کس، وہ جنت کا یاقوت اور یہ تو دنیا کا یاقوت۔ سٹیپ نمبر 15، اور وہ ہے صحیح کا آغاز، یعنی 9واں استلام کر کے آپ صفا کی طرف آئے، یعنی حجر اسود والے کونے میں پیچھے چلے جائیں، وہاں پر پہاڑی صفا کی اور اس سے 0.5 کلومیٹر دور
बिल्कुल सूसी सीध में, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग, एयर कंडीशन बेहतरीन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं जनाब सही करने में। पहले करनी तो बड़ी मुसीबत होती थी। तो सफा से मरवा तक आपने सही करनी है। सफा पर पहुंचे और वहां पर जाके ये आयत पढ़ना सुन्नत है, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन हदीस है, मुशरिकीन अरब सफा मरवा की सही करते थे। जब मुसलमान हो गए वो, तो वो इसको मुशरिकीन की रस्म समझते थे। तो अल्लाह ताला ने फिर ये आयत नाजिल की कि मुशरिकीन की सारी बातें गलत नहीं है। यही मैं कहता हूँ भाइयों, बरेलवियों की, देवबंदियों की, अहले हदीसों की, शियों की, सबकी सारी बातें गलत नहीं है, कुछ ठीक भी है। तो मुशरिकीन की भी सारी बातें गलत नहीं थी। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। ये नहीं कि वो कर रहे हैं तो तुमने नहीं करना, या सिख दाढ़ी रखते हैं तो मुसलमान की हमने दाढ़ी नहीं रखनी, इस तरह की जिद नहीं। तो ये फिर आयात नाजिल हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां खड़े होकर कहा, अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिह, मैं भी वहीं से इब्तदा करता हूं अपनी सही की जहां से अल्लाह ने शुरू की, यानी इन्न सफा, पहले सफा, वल मरवा, और मरवा। तो मैं सफा से सही का आगाज करता हूं। स्टेप नंबर 16, सफा पहाड़ी पर, अभी तक वो पहाड़ी चटियल पहाड़ की छोटी सी उन्होंने हिस्सा रखा हुआ है, उस पर उन्होंने अपॉक्सी वगैरह लगा के उसको ऐसा कर दिया कि उसके ऊपर से कोई पत्थर वगैरह ना तोड़े, क्योंकि यहाँ से लोग जो जाते हैं वो तो छोटी छोटी कैंचियां भी जेब में रखी होती हैं, गिलाफे काबा काट रहे होते हैं जेब में डालने के लिए, उसके अजीब व गरीब हरकतें करते हैं। तो उन्होंने पत्थरों के ऊपर मोटी कलर की अपॉक्सी ट्रांसपेरेंट चढ़ा दी है, समझ लें आप एल्फी की कोई फॉर्म है कि उसके ऊपर से कोई पत्थर उखाड़ नहीं सकता। तो वो अभी उसके निशानात बाकी हैं। वहां पर खड़े होकर किबला रुख हो जाए, वहां से किबला रुख आपको खुद ब खुद पता चलेगा, क्योंकि सफा मरवा में भी किबले के एतबार से लाइनें मार्बल के अंदर डली हुई है। आप कहीं भी खड़े हो हरम शरीफ की पूरी मस्जिद में, आपको किबला नजर ना भी आए तब भी उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो हाथ उठाकर, दुआ की तरह हाथ उठाकर किबला रुख, कलिमात पढ़े, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये 3 दफा। फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, मशहूर है। इसके अलावा भी है चीजें, तो जरूरी नहीं, लेकिन ये जिक्र जरूर करें। इसके अलावा मिलता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा अनजज़ा वहदा, यानी वो अल्लाह जिसने अपना वादा पूरा किया, व नसर अब्दा, और उसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई, व हज़मल अहज़ाब वहदा, और अकेला सब के सब काफिरों के ग्रोह को शिकस्त दे दी, अल्लाह अकेले। अल्लाह। फिर दुआएं मांगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां लंबी दुआएं मांगी, और फिर ये 3 दफा ये काम करना है। फिर वो अल्लाह अकबर 3 दफा ये सफा पे करना है। इसके बाद आपने मरवा की तरफ चलना शुरू कर देना है। स्टेप नंबर 17, सफा से चलते हुए मरवा तक आए। 0.75 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर तकरीबन बनता है, आधा किलोमीटर। तो मरवा की पहाड़ी पर भी जाके यही काम आपने करने हैं जो सफा पे किए थे। अलबत्ता इस दौरान एक दुआ आती है अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सैयदना इब्न उमर और इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से, कि वो ये दुआ पढ़ा करते थे सफा मरवा की सही के दौरान, रब्बिग़फिर वरहम व अंतल अअज़्ज़ुल अकरम, ऐ अल्लाह मग़फ़िरत फरमा और हम पर रहम फरमा, बेशक तू इज्जत वाला और करम वाला है। स्टेप नंबर 18, सफा के करीब जब मरवा की तरफ जाएंगे तो सफा मरवा का अगर सेंटर कर लें, उसका भी आगे सेंटर करें, तो सफा के जो करीब वाला हिस्सा बनता है वहां पर 2 सबज सुतून और लाइनें बनी हुई होंगी। वहां पर पहले ढलवान होती थी, वहां से अम्मा हाजिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैंने बताया हाजिरा लफ्ज नहीं हाजिर लफ्ज है, वहां से दौड़कर गुजरी थी। तो वहां से दौड़कर गुजरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, लेकिन सिर्फ मर्दों ने गुजरना है। वो मुस्नद इमाम शाफी में सही सनद के साथ 573 नंबर असर है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि चाहे रमल करना हो, तवाफ के दौरान दौड़ना हो या सही के दौरान दौड़ना हो, ये सिर्फ मर्दों के लिए खास है, औरतें ऐसा काम नहीं करेंगी। तो वहां से दौड़कर गुजरना है, औरतें नॉर्मल चलेंगी। स्टेप नंबर 19, सेकंड लास्ट स्टेप, मरवा पहुंचकर वही दुआएं करें जो कि आपने सफा पर की थी। तो यहां भी 7 चक्कर काटने हैं, लेकिन ये 7 चक्कर आधे हैं, 3.5 बनेगा। यानी सफा से मरवा गए तो 1 चक्कर, मरवा से वापस सफा है तो 2 हो गए। फिर इसी तरीके से सफा से मरवा 3, फिर मरवा से सफा 4, और इसी तरीके से यानी वन साइड को एक पूरा चक्कर शुमार किया जाएगा। तो वो अगर आप दायरे में देखें तो 3.5 यानी उससे आधे बनते हैं, तो 7 ट्रैक बनेंगे। तो आखिरी 20 नंबर स्टेप ये है कि मरवा पर पहुंचकर
7वें ट्रैक के एंड में मर्द हजरात जो हैं वो या हलक करवाएं। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा दुआ की उन लोगों के लिए जो कि हज और उम्रे में हलक करवाते हैं, यानी टिंड करवाना जिसे हम कहते हैं, सर से मुकम्मल बाल उस तरह से रिमूव कर देना। और एक दफा दुआ फरमाई है बाल छोटे करने वालों के लिए, उसको हम कहते हैं कसर, उसको कहते हैं हलक, इसे कसर। तो कसर भी करवा सकते हैं, मोटी मशीन भी फरवा सकते हैं, अफजल यही है कि हलक करवाएं। बाज वहां पे मर्द अपने टशन के चक्कर में जो है वो थोड़े से बाल साइड से काटते हैं, तो वो एहराम की पाबंदियों से आजाद नहीं होंगे और उन पर दम वाजिब हो जाएगा। तो वो बाल रिमूव करने हैं, चाहे छोटे करवाएं, पूरे सर के बाल छोटे करवाने, ये नहीं कि थोड़े हिस्से के करवा दिए, जिसे कज़ा करना कहते हैं, वो तो आप ने वैसे ही मना फरमाया। पूरे के पूरे सर के बाल रिमूव करवाने हैं, चाहे छोटे करवाएं चाहे उस तरह करवाएं। औरतों के लिए इसमें हुक्म है कि 1 पौर के बराबर या 2 पौर के बराबर चुटिया अपनी उसके गिर्द लपेट के उसके वो कैंची से बाल काट दिए जाए, बाकी काटने की जरूरत नहीं, इतने ही काफी है। तो आप जैसे ही मरवा पर पहुंचेंगे, बाहर जाम खड़े हुए होंगे और बाहर बहुत सारी दुकानें, 5 रियाल वो रहते हैं, अरसा दराज से एक ही रेट है और उसको हलक करवाने के। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप एहराम की पाबंदियों से आजाद हो जाएंगे जैसे ही बाल कटवाएंगे या उस तरह फरवा देंगे। अच्छा, बाल कटवाएंगे तो 10 रियाल लेते हैं और अगर उस तरह फरवाएं तो 5 रियाल लेते हैं, क्योंकि वो आसान काम है। तो और अफजल भी वही है। अब ये आपका मुकम्मल हो गया उम्रा। अब सुकून से कमरे में जाकर चादरें खोलें, गुसल करें और नॉर्मल कपड़े पहन लें, तो आपका ये मुकम्मल उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो गया। यहाँ पर 2-3 बातें मैं एंड में बता दूं। बाज लोगों में ये अकीदा है कि जो उम्रा कर ले उस पर हज करना फर्ज हो जाता है। ये 100% झूठ है। फर्ज तो है ही हज, उम्रा तो है ही नहीं। और हज उस पर फर्ज है जिसकी इस्तिताअत है। अब जिसकी हज की इस्तिताअत नहीं, वो अगर सिर्फ उम्रा कर लेता है तो उम्रा करे, नफली सवाब है। लेकिन ये नहीं कि उम्रा कर लिया तो अब फंस गया हज करेगा, नहीं भाई। उम्रे का रेट इस वक्त पाकिस्तानी रमजान के अलावा 70-80 हजार रुपया है और हज का रेट 3 लाख से शुरू होता है। अब जिसके पास 70-80 हजार है वो कैसे हज उस पर फर्ज होगा जब तक उसके पास इतनी रकम ना जोड़ दे। तो ये बात गलत है। दूसरा, एक सफर में एक ही उम्रा हो सकता है। अगर दूसरा उम्रा करना है तो वापस मीकात तक जाना पड़ेगा, वहां से 92 किलोमीटर दूर। बाज लोग मस्जिद आयशा पर, जिसे तनईम जगह है, वहां पर जाकर एहराम बांध के बार बार वहां पर कर रहे होते हैं और अपनी वो टेंट भी छिलवा लेते हैं। इतनी दफा उस तरह मरवाते हैं और बड़े खुश होते हैं। और ये जो काम कर रहे हैं ये किसी के नजदीक भी जायज नहीं। अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी और सलफी, यानी अहले हदीस ना अहले तशय्युअ, कोई इस बात को सही नहीं समझता। ये सईदा आयशा के साथ मामला ये हुआ था, बुखारी और मुस्लिम में डिटेल है कि वो भी हुजूर के साथ हज के लिए निकली और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज क़िरान या हज तमत्तो करने के लिए, तो दोनों में उम्रा साथ होता है। सईदा आयशा को हैज आ गया था, जो औरतों के साथ प्रॉब्लम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि बस अब तुम तो उम्रा तो नहीं कर सकती, बाकी काम करो। यौम अरफा वाले दिन वो पाक हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उनसे उम्रा करवाया। हालांकि हज में तो उम्रा पहले होता है, इनका उम्रा बाद में उस उम्रे का इक्विवेलेंट कराया और उनको वहां से एहराम बांधने के लिए साथ भेजा। अगर ये चीज होती तो सहाबा किराम भी बार बार उम्रे कर रहे होते। कोई सही रवायत भी मिल जाए इसके ऊपर, कोई नहीं मिलती। ये बहुत बड़ी गलती, बल्कि इसको अगर बिदअत भी कहा जाए तो कोई सख्त अल्फाज नहीं होंगे। तो आफाकी जो है उसको मीकात तक जाना जरूरी है। हाँ, जो मक्का शरीफ का परमानेंट रिहायशी है तो वो तो उसको भी तनईम या मस्जिद आयशा जाने की जरूरत नहीं, वो अपने घर से भी जितनी दफा चाहे उम्रे का एहराम बांध सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के ऊपर इजमा है। और आखिरी बात भाइयों, आजकल आसानी हो गई है, औरतें ऐसी गोलियां इस्तेमाल कर सकती हैं जिनसे उनका हैज रुक जाता है। मेडिकली अलाउ है, सब इस पे मुत्तफिक है, कोई ऐसा मसला नहीं। कुछ अरसे के लिए औरतों के पीरियड्स रुक जाते हैं अगर वो माने हैज गोलियां इस्तेमाल कर लें, मार्केट से मिल जाती हैं सस्ते दामों। इसका बड़ा फायदा है, हज और उम्रे की रूहानियत डिस्टर्ब नहीं होती। वरना जाहिर है कि मियाँ बीवी हज पर गए हुए हैं और वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम बन जाए तो अब बीवी जो है वो अब होटल में बैठी हुई है और मर्द वहां पे वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, अजीब बदमगजी हो जाती है। लिहाजा ये थोड़े से दिन है, अगर कोई औरत ये इस्तेमाल कर लेती है तो इसमें कुछ गुनाह का काम नहीं। और बाकी गुफ्तगू हम इंशाल्लाह तीसरा हिस्सा अगली दफा डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से महफ कर दे।
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.